بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے شیعہ، چاہے کسی بھی کلچر کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، اس کی نماز وہی ہے جو شریعت میں ہے۔ اس کی نماز میں بدلاؤ نہیں آ رہا۔ وہی نماز جو پاکستان میں شیعہ پڑھتا ہے وہی نماز وہاں پہ پڑھے گا۔ آپ دیکھیں گے عراقی شیعہ بھی ایسے ہی نماز پڑھیں گے، پاکستانی شیعہ بھی ایسے ہی۔ وہ روزے کا مسئلہ ہو، وہ حج کا مسئلہ ہو، وہ عمرے کا مسئلہ ہو، ہر جگہ پہ سیم طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ شریعت میں رد و بدل نہیں ہے۔ لیکن آئیے اب کلچر میں آتے ہیں۔ عزاداری کا کلچر، جیسے پاکستانی شیعہ عزاداری کرتا ہے ویسے عراقی شیعہ نہیں کرتا۔ جیسے عراقی شیعہ عزاداری کرتا ہے ویسے ایرانی شیعہ نہیں کرتا۔ آپ کے ماتم میں اسپیڈ ہے، ایرانی ماتم تھوڑا سلو ہے، اور جیسے عراق میں جائیں گے اور سلو ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ پاکستانی اسی طرح ماتم کرتے ہیں تو عراقیوں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے یا ایرانیوں کو اس طرح کرنا چاہیے۔ اس وقت آپ کہیں گے قبلہ یہ شریعت نہیں ہے، یہ کلچر ہے۔ ہم اپنے کلچر کے مطابق کر رہے ہیں، وہ اپنے کلچر کے مطابق کر رہے ہیں، اور افریقی اپنے کلچر کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ عزاداری کلچر کا نام ہے، شریعت کا نام نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غم حسین کا تعلق شریعت سے کیا ہے؟ شریعت تجھے جواز دیتی ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ جب اس نے جواز دے دیا، اب اس کام کو منانے کا طریقہ جو ہے وہ تمہارے کلچر کے حساب سے ہے۔ اگر شریعت اس کلچر کو اجازت دیتی ہے تو اسلام بھی اس کلچر کو قبول کرتا ہے۔ لیکن ایک بات مد نظر رہے کہ کلچر میں رد و بدل ہے، کلچر بدلتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کو کلچر پر اسٹرکٹ کر دو اور یہ کہہ دو کہ ہم کبھی کلچر کو بدلیں گے نہیں۔ بھائی تمہاری موبائل کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو، ہمارے بچوں کی پڑھائی کے بکس بھی اپڈیٹ ہوں، تم جب بال کٹوانے جاؤ تو نائی کو اپنے بالوں کی کٹائی بھی تمہاری اپڈیٹ ہوتی ہے، اور کہوں کہ آج داڑھی کا اسٹائل یہ کیوں ہے تو اس وقت بھی کہتے ہو مولانا کلچر بدل چکا ہے، فیشن بدل چکا ہے، تمہارے کپڑے بھی بدل جائیں، ہر چیز بدل رہی ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں، تم کلچر کو کیوں نہیں بدلتے عزاداری کے؟ یہ ضد کیسی کہ مجھے ویسی ہی عزاداری منانی ہے جیسے میں 50 سال پہلے مناتا تھا، جیسے میں 60 سال پہلے مناتا تھا۔ جب دنیا بدلتی ہے، تعلقات بدلتے ہیں، فہم و شعور بدلتا ہے، وسائل بدلتے ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم عزاداری کے طور و طریقوں کو بدل دو۔ پہلے عزاداری بغیر لاؤڈ کے ہوتی تھی، اب لاؤڈ سے ہو رہی ہے، اب موبائل میں بھی جا رہی ہے، اب فیس بک میں جا رہی ہے۔ اس کا مطلب تم کلچر کے ساتھ اپنے طور و طریقوں کو بدل رہے ہو۔ پہلے لاؤڈ پہ اعلان ہوتا تھا مولانا آئیں گے، پھر اشتہارات دیواروں پہ لگتے تھے، اب واٹس ایپ پہ میسج جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تم نے زمانے کے ساتھ ساتھ تشہیر کو بدلا۔ لیکن سوال یہ ہے تم عزاداری کے طور و طریقوں کو زمانے کے ساتھ بدلتے کیوں نہیں ہو؟ ایک ٹولہ ہے جو کہتا نہیں ہمیں یہی عزاداری، اور یہ بات یاد رکھیے، کبھی کبھی کوئی کلچر آپ کو فائدہ دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہی روش آگے جا کے آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے، کیونکہ کلچر میں ثبات نہیں ہے۔ ایک معاشرے میں ایک کام فائدہ دیتا ہے، ایک معاشرے میں ایک کام نقصان دیتا ہے، لیکن کسی نے کلچر کو نہیں بدلا۔ لیکن امام حسین ایک فکر دے کر گئے، جو فکر سیار ہے، یعنی جو فکر ہر زمانے میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر تم نے بدلنا شروع کیا، اول انسان خود سے یہ سوال کرے کہ میں عزاداری کرتا کیوں ہوں، میں مجلس میں آیا کیوں ہوں، میں نماز پڑھتا کیوں ہوں، میں روزہ رکھتا کیوں ہوں۔ اگر صرف تقلیدی کام کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا تو اس کی فکر بیدار نہیں ہوگی۔ لیکن جب یہ جوان سوچنا شروع کرے کہ بھائی میں ماتم کیوں کرتا ہوں، میں امام حسین پر گریہ کیوں کرتا ہوں، ایک تو اس کا تعلق جذبات سے ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ کب جس سے محبت کرتے ہو اس کی تکلیف کو سنو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں، مومن یہ سوچے میں زنجیر کیوں لگاتا ہوں، میں آگ کا ماتم کیوں کرتا ہوں، میں سینے پہ ماتم کیوں کرتا ہوں۔ اور بعض اوقات اسی کلچر میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو شریعت سے ٹکرانے لگتی ہیں، جن میں سے ایک نیا ماتم ایجاد کیا گیا بعض نوح خانوں کے ذریعے سے، جن کا نام نہیں لینا چاہوں گا۔ منہ کا ماتم، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، عراق جاتے ہیں اور مخصوصاً منہ کا ماتم کرتے ہیں، منہ پہ تماچے مارتے ہیں۔ حالانکہ امام حسین کی وصیت تھی سید زادیوں کو، اپنے بچوں کو، کہ میری شہادت کے بعد منہ پہ تماچے نہ مارنا۔ کیوں؟ منہ جائے عبادت ہے، یہ چہرہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ماتھا عبادت کی جگہ ہے۔ ان ہونٹوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، منہ کو زخمی کبھی نہ کیا کرو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن آپ دیکھیں گے ایک آدمی ہے تھوڑا آہستہ سے مارتا ہے، لیکن اس طریقے سے مارتے ہیں ان کے چہروں سے خون نکلتا ہے۔ تمہیں عبادت عزاداری اس دائرے میں کرنی ہے جس دائرے میں اہل بیت نے اجازت دی ہے۔